ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ انمول اور کومل گوہر افندی اور آسیہ کی بیٹیاں تھیں۔ بہت لاڈ پیار سے پرورش پا رہی تھیں۔ کومل چھوٹی اور نفسیات میں MSc کر رہی تھی، جبکہ انمول کو شروع سے ہی ڈاکٹر بننے کا شوق تھا۔ اس کے لیے اس نے بھی بہت محنت کی تھی۔ وسیع اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ وہ لوگ بھی اسی کالونی میں رہتے تھے جہاں افندی ولا تھا۔ چند سال پہلے یہاں شفٹ ہونے کے بعد افندی اور شہباز فیملی کا میل جول بڑھا تھا، اور وہیں وسیع اور انمول کے درمیان دلوں کے رشتے استوار ہوتے بھی دیر نہیں لگی۔ وسیع بیرون ملک کا تعلیم یافتہ تھا اور شہباز بھٹی کے جمے جمائے کاروبار کا اکلوتا وارث تھا، سو کسی بھی رکاوٹ کے بنا دونوں کی منگنی بہت دھوم دھام سے کر دی گئی تھی۔ انمول جب کہ آگے پڑھنا چاہتی تھی، مگر وسیع چاہتا تھا کہ وہ اپنی تعلیم کو خیر آباد کہہ دے اور جلدی سے اس کی ہو جائے۔ یا اللہ، کیا قیامت ہے کہ پوری کالونی ہی لگتا ہے گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ نیو ایئر ہے یا عید ہے؟ اس نے اپنے گھر کے ساتھ آس پاس کے گھروں کو بھی خالی پایا۔ اکا دکا گھروں میں اگر لوگ تھے بھی تو کم از کم اتنی شناسائی نہیں تھی کہ انمول ان کے گھروں میں بے تکلفی سے رہنے کا سوچتی۔ اس طرح کے ٹاؤن میں تو ویسے بھی ہمسائے کو ہمسائے کی خبر نہیں ہوتی۔ اوپر سے انمول کے فون کی بیٹری بھی ختم تھی۔ کیا تھا جو وہ گھر والوں سے رابطہ کر کے ہی ہاسٹل سے نکلتی، مگر اب اپنے گھر والوں کو سرپرائز دینے کے چکر میں وہ جو اچانک ہی ہاسٹل سے گھر آ گئی تھی، اپنی سرپرائز پر پچھتا رہی تھی۔ تبھی وہ وسیع کے گھر کی طرف بیگ گھسیٹنے لگی، مگر اندھیرے میں ڈوبا بنگلہ اسے حواس باختہ کر گیا۔ ایک بار تو دل چاہا کہ وہ سڑک پر بیٹھ کر رونے لگے، مگر آج کے دور کی لڑکی تھی، اپنی ذات پر خود اعتمادی رکھنے والی۔ کچھ سوچ کر پاس سے گزرتی ٹیکسی کو روکا اور ایڈریس بتا کر دھم سے ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ٹیکسی تھوڑی دیر سڑک پر دوڑتی رہی، پھر مطلوبہ ہوٹل کے سامنے ہی جا کر رک گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ انمول اترتی، ڈرائیور نے اسے مخاطب کیا، میم، اگر آپ کہیں تو میں پتہ کرا دوں کہ ہوٹل میں جگہ ہے یا نہیں؟ اس طرح تو لگیج کے ساتھ آپ کو پریشانی ہوگی۔ انمول نے تھوڑی دیر کو سوچا، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے گھر والے گھر میں موجود نہیں تھے۔ اب یہی تو اس کے پاس حل بچا تھا کہ وہ کسی ہوٹل میں رات بسر کرے۔ ڈرائیور اندر گیا۔ 5 منٹ میں حسب توقع وہی ہوا جو اس نے کہا تھا۔ یہی نہیں، شہر کا ہر ہوٹل ہی بک تھا، یہاں کوئی کمرہ خالی نہیں تھا۔ انمول کو پہلی بار دکھ ہوا کہ اس شہر بے مثال میں ان کا کوئی رشتہ دار کیوں نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پاپا کی جاب یہاں کیوں ہے؟ وہ رونے والی ہو رہی تھی کہ ڈرائیور نے اسے راستہ دکھایا۔ وہ سوچنے لگی، یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا؟ ڈرائیور تو اس کے لیے فرشتہ ثابت ہوا تھا۔ اف، کیا فسون تھا وادیوں کی رات کا۔ ایک طرف اوپن ایئر میں باربیکیو کا اہتمام، کومل نے بھالو کی طرح سے گرم کپڑوں سے اپنے آپ کو لاد رکھا تھا، جبکہ وسیع لیدر جیکٹ اور گرم کیپ پہنے تھا۔ اگرچہ باہر سردی تھی، مگر باقی شہر کی نسبت اس سیکٹر میں کچھ سکون تھا۔ اللہ جانے اس سے پہلے ہر نیو ایئر پر جن چیزوں کو انمول انجوائے کرتی تھی، آج وہ کوفت کا باعث کیوں بن رہی تھی۔ پورے راستے منچلے موٹر بائکس کے سائلنسرز نکالے چلاتے ہوئے ایک بائک پر 4 افراد ون ویلنگ کے کرتب دکھاتے پھر رہے تھے۔ وسیع نے موبائل فون نکالا، اسکرین پر جگمگاتی انمول کی تصویر پر پیار بھری نظر ڈالی تھی۔ چلیں جناب، ہم ہی وش کر لیتے ہیں، حسن ہے تو نزاکت پر حق بھی بنتا ہے۔ اس نے جلدی سے انمول کا نمبر ملایا تھا، مگر دوسری طرف فون بند جا رہا تھا۔ وسیع بار بار ملاتا رہا، مگر فون بند ہی جا رہا تھا۔ ایک بار پھر وسیع کو غصہ آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ فون واپس رکھتا، دل کی بے چینی کے ہاتھوں مجبور ہو کر میسج باکس کھول لیا۔ جاگتی آنکھوں کے خواب ٹوٹ جائیں تو کرچیاں آنکھوں میں چبھتی ہیں، مگر درد دل میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر ان خوابوں کی تعبیر چاہتے ہو تو تعبیر سے رشتہ استوار کرنا لازم اور دعا شرط اولین ہے۔ انمول کا کل رات کا میسج اسکرین پر جھلملا رہا تھا، جو نہ جانے کس پہر آیا تھا، وہ دیکھنا ہی بھول گیا تھا۔
मुस्कुराते हुए वो हैप्पी न्यू ईयर नाइट का मैसेज फॉरवर्ड करने लगा। फिजा में फुलझड़ियाँ फूट रही थीं, आसमान पर आतिशबाजी से धनक रंग कहकशां बिखेर रही थी। हर चेहरे पर अजीब सी मुसर्रत नुमायां थी। कोमल भागती हुई सबको हैप्पी न्यू ईयर कहती गले लगा रही थी, मगर मामा को अब अनमोल की फिक्र आधा किए जा रही थी। आज न तो उसका फ़ोन आया था, ना ही मैसेज। ये बहुत अजीब हो रहा था। किसी नेटवर्क से भी उस पर राब्ता नहीं हो रहा था। होता भी कैसे? उसका तो फ़ोन था ही पावर्ड ऑफ। अनमोल के बाबा ने उसकी माँ को तसल्ली दी थी, मगर माँ अनजाने अंदेशों में घिरी हुई थी, क्योंकि आज उनकी बेटी घर नहीं आई थी। शायद वसी की नाराज़ी से बचने को वो उसके साथ हैप्पी न्यू ईयर नाइट पर मिलने चली गई थी। हालांकि वो इंतहाई शरीफ घराने की लड़की थी, मगर एक बात ने उसे भी बहका दिया। एक सोच ने उसे भी मजबूर और कमज़ोर कर दिया कि अब तो उसकी शादी वसी से होने लगी है। शादी में कुछ ही महीने रह गए हैं, उससे मिलने में क्या हर्ज है? वो भी उस वक्त जब वो उसके ना मिलने पर खफा हो रहा था। मेरा दिल घबरा रहा है फंदी साहिब, न जाने क्या बात है, मुझे वापस जाना है। अनमोल की माँ ने यकदम उठते हुए कहा था। अरे बेगम, बच्चों जैसी बातें मत करें। इस वक्त क्या तुक बनती है सफ़र करने की? रात के वक्त हम घर जाएंगे। मुझे नहीं पता, हमें अभी वापस जाना है। ठीक है, हम सुबह होते ही चलते हैं, मगर इस वक्त आप ज़रा सब्र करें, अफंदी साहिब ने अपनी बेगम को कहा था। जबकि अनमोल अब जिस फरिश्ते पर भरोसा करके यहाँ पहुंची थी, उसी के हाथों अपनी जिंदगी का सौदा कर बैठी थी। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं एक शरीफ फैमिली से हूँ, वरना मैं शोर करके सबको इकट्ठा कर दूंगी। अनमोल अपने सामने मौजूद भेड़ियों को वास्ते दे रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो इस गेस्ट हाउस के VIP रूम में आई थी। इसने सुख का सांस लिया था। अगरचे वसी उसे कहीं मिल नहीं रहा था, मगर वो मुतमईन थी। कम अज कम वो उसे बता तो सकेगी कि उससे मिलने की खातिर वो इतनी दूर चली आई थी। तभी थोड़ी देर के बाद वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में गई, मगर जब वापस अपने कमरे में दाखिल हुई तो हैरत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जो कमरा वो खाली छोड़कर गई थी, उसमें 4 ओबाश किस्म के इंसान हविस भरी निगाहों से उसे यूं देख रहे थे जैसे शिकारी अपने शिकार को। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, इनमें से एक ने आगे बढ़कर उसे कमरे से बाहर घसीटा। फिर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब उसकी आंख खुली तो वो एक ऐसी जगह थी जहां उस जैसी बहुत सी लड़कियां थीं, जिनमें से एक दो तो उसकी तरह सहमी हुई थीं, जबकि बाकियों को देखकर लगता था कि मामूल के मुताबिक किसी जगह की सैर पर आई हूँ। उनके इत्मीनान की वजह भी समझ में आ गई थी। जब थोड़ी देर में एक फ़ोन पर इन सब लड़कियों को हवालात से निकालकर कुछ लोग ले गए। अब पीछे सिर्फ वो 3 थी और ज़रा सी देर में इनको भी झुके सरों वाले मर्द उठाकर ले गए। अब वो कोने में घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे गठरी बनी पुलिस वालों की निगाहों का सामना करने को तन्हा रह गई थी। क्यों भाई, तेरे कोई होते सोते नहीं है? एक खड़ूस सी पुलिस वाली ने सलाखों पर डंडा बजाया और उससे पूछा। इसके मुंह से जवाब में एक लफ्ज नहीं निकला था। पुलिस वाली ने दोबारा से अपना सवाल दोहराया, मगर अनमोल अपने हवास में थी ही कब। उसे तो इल्म ही नहीं था कि आज चौथा दिन था वो हवालात में थी। बहुत मुमकिन था कि वो इज्जत से भी महरूम हो जाती, मगर ऐन वक्त पर पुलिस के छापे ने उसकी इज्जत तो बचा ली। मगर अब से वो एक मशकूक जगह से गिरफ्तार शुदा एक लड़की थी। मैंने आपसे कहा ना, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा है। मुझे नहीं पता, मेरी अनमोल को ढूंढें। घर पहुंचते ही बेताबी से मामा ने हॉस्टल फ़ोन किया, जबकि इधर वसी का भी यही हाल था। और हॉस्टल से ये खबर मिलने पर कि अनमोल तो बाय एयर 2 दिन के लिए इस्लामाबाद चली गई है, सुनकर दोनों घरानों पर कयामत ही टूट पड़ी थी। अगर वो इस्लामाबाद आई थी तो कहाँ थी? आज चौथे दिन की मुसलसल तलाश के बाद, पुलिस रिपोर्ट के बाद अनमोल मिली भी तो कहाँ से और किस हाल में? कि अफंदी साहिब तो ये सदमा सह ही नहीं पाए। हार्ट अटैक के बाइस अस्पताल जा पहुँचे। वसी ने इन्हें अस्पताल पहुँचाया। वो ICU में थे। इसी अस्पताल में उनकी लाडली चुप की चादर ओढ़े, सफ़ेद चादर में लट्ठे की तरह सफ़ेद चेहरा लिए छत को घूर रही थी। कोमल मामा को संभालने में बेहाल थी और वसी के घर वालों में एक महसूस की जाने वाली
سرد مہری سی آ گئی تھی۔ وقت دبے پاؤں آگے گزر جاتا ہے، مگر یہاں تو وقت کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں جو گزرتے گزرتے بجتی رہیں، آواز کے ساتھ ساتھ نکارہ بچاتی، زخم بڑھاتی رہیں۔ وہ لوگ جس علاقے میں ایک دوسرے کے جینے مرنے سے بے خبر رہتے تھے، کتنی جلد ہی انمول کے ساتھ ہوئے حادثے سے ضرب دو کر کے واقف ہوئے تھے اور کرتے رہے، مگر بہرحال وقت کا کام ہے گزرنا۔ یہ وقت بھی گزر گیا۔ افندی صاحب اور انمول دونوں ہی گھر آ گئے، مگر اب گھر گھر کہاں، ایک قبرستان معلوم ہوتا تھا۔ بہرحال جینے کے لیے کھانا ضروری تھا۔ آہستہ آہستہ معمولات زندگی معمول پر آ ہی گئے، سب کے زخموں پر کھرن آنے لگا۔ بس انمول کی چپ تھی جو ٹوٹ نہیں پا رہی تھی۔ ڈاکٹر رپورٹس نے تو اس کی پاکیزگی ثابت کر دی تھی، مگر دنیا کسی وفا کو اور کسی وفا کے ثبوت کو کب مانتی ہے، کب کسی کی پاکیزگی کو ثابت کرتی ہے؟ اس کے اپنے ہی قاعدے قانون ہیں۔ وسیع بھی اکھڑا اکھڑا سا نظر آتا تھا، سرسری انداز میں انمول کو دیکھ کر چلا جاتا۔ ایک دن اسے کومل نے جا لیا۔ کیوں وسیع بھائی، ایسی سرد مہری کیوں؟ اس وقت تو سب سے زیادہ آپ کی محبت ہی انمول کی زندگی کی طرف لوٹا سکتی ہے، جبکہ آپ ہی اس سے لاپرواہی برت رہے ہیں۔ میں اپنے آپ کو بہت سمجھاتا ہوں کومل، مگر میرے اندر بیٹھا ایک انا پرست مرد مطمئن نہیں ہوتا۔ تم نے اچھا کیا کہ مجھ سے بات کر لی۔ میں خود بھی اس وقت کی اندرونی جنگ سے تنگ آ چکا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں انمول کے ساتھ خوش رہ سکتا ہوں۔ مجھے یہ بدنامی کی کالک ساری زندگی بے چین رکھے گی۔ اس کا 4 دن گھر سے باہر، پھر حوالات، یہ سب میری برداشت سے باہر ہے۔ تو یہ سب شادی کے بعد بھی تو ہو سکتا تھا۔ کومل کی آواز جیسے کسی گہرے کنویں سے آ رہی تھی۔ تب بھی میرا یہی فیصلہ ہوتا، وسیع نے صفاقی سے کہا۔ تو پھر مسٹر وسیع شہباز، آپ میری بہن کو ڈیزرو ہی نہیں کرتے، نہ پہلے، نہ آج، نہ ہی آئندہ کبھی۔ آپ جا سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ میں آپ پر تھوک دوں یا کچھ برا کر بیٹھوں۔ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ وسیع نے باہر کی طرف قدم بڑھائے تو کومل نے مڑ کر انمول کے کمرے کی طرف دیکھا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ مینٹل ہاسپٹل کے کمرے میں نرسوں نے بمشکل اسے قابو کر رکھا تھا۔ ایک ہیڈ نرس نے اس کو بازو میں انجیکشن لگایا تو اس کی مزاحمت دم توڑنے لگی۔ اب درست سمجھے، وسیع سے بات کر کے جب کومل پلٹی تبھی انمول کمرے کی چوکھٹ پر کھڑی تھی۔ حرف حرف اس کی سماعت میں پگھلے ہوئے سیسے کی مانند گرا تھا۔ وہ زور سے چیخی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ کومل اسے سنبھالتے سنبھالتے بے حال ہو رہی تھی، مگر خوش بھی تھی کہ اس کی چپ تو ٹوٹی۔ اسے پتہ نہیں تھا یہ چپ ٹوٹی نہیں تھی، یہ تو رد عمل تھا اس بربادی کا جس نے نہ ہوتے ہوئے بھی انمول کی زندگی کو تباہ کر دیا تھا۔ کومل کی شادی ہو گئی، ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو کومل مجبوری میں انمول کو مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروا گئی۔ آج 31 دسمبر کی تاریخ تھی۔ صبح سے انمول کو دورے پڑ رہے تھے۔ وہ خود کو نوچ رہی تھی اور نرسیں اسے سنبھال رہی تھیں۔ وہ بار بار آپے سے باہر ہو جاتی، جانے کیسے سارا سال اس کے لیے ایک جیسا رہتا، مگر دسمبر کے آتے ہی اسے اس کی آمد کا پتہ لگ جاتا۔ کیسے نہ لگتا؟ نیو ایئر نائٹ پر ہونے والی ایک غلطی نے اس کی زندگی کو کیسے بدل ڈالا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ، اپنے اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو کبھی توڑنے کی جرات نہیں کرنی چاہیے، مگر شاید کبھی کبھی ہم لڑکیاں خود کو محفوظ سمجھ کر ایسا قدم اٹھا لیتی ہیں جو ہمیں زمانے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عزت سے محروم کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔